ایتھیسٹ کائنات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے، ہمارا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے اور ان کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے ہمارا نظریہ تو بڑا سمپل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بنی ہے تو یقیناً اس کا بنانے والا بھی ہو. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے نزدیک اس کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد پیچھے ہوگا. بالکل. اب مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی جنت کے اندر آباد کر دے. صحیح. اور اس کے لیے اس دنیا میں ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، کچھ نیک کام کرنے ہیں، جس کی بنا پر آخرت میں نتائج سامنے آئیں گے. صحیح. ملحدین اسے ڈفرینٹ ڈائریکشن سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتداءً جو کائنات کی توجیہ ہے، یا یوں سمجھ لیجیے جو کائنات کی ایکسپلینیشن ہے، وہ لوگ نہیں کر پائے تھے، لہٰذا انہوں نے خدا کا تصور گھڑ لیا تھا. صحیح. لیکن اب چونکہ کائنات کی توجیہ ممکن ہے، اس کی ایکسپلینیشن ممکن ہے، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آئی تھی، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انسان اس لیول تک ایولیوشن کے ذریعے پہنچا ہے، یعنی کہ نظریہ ارتقاء کے ذریعے پہنچا ہے، اس لیے اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں. تو ملحدین اس کائنات کی جو توجیہ ہے نا وہ بگ بینگ کے ذریعے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک عظیم ایکسپینشن، ایک عظیم دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی. صحیح. اچھا چلے ہم ابتداءً اس بات کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ کائنات اس کے اندر وسعتیں آ رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک کسی پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی. صحیح. اچھا اس پوائنٹ کو بھی نا جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو تھا، یہ جو نقطہ تھا کہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، یہ بہت چھوٹا تھا، یہ بہت ہی چھوٹا تھا. یعنی کہ اتنی عظیم کائنات صرف ایک نقطے کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر مرکوز تھی. صحیح. اس نقطے کے اندر لامحدود درجہ حرارت تھا، جسے آپ انفائنائٹ ٹیمپریچر کہہ سکتے ہیں اور انفائنائٹ ڈینسٹی کہہ سکتے ہیں. ڈینسٹی یعنی کہ کثافت. صحیح. تو لامحدود درجہ حرارت تھا، لامحدود کثافت تھی، ڈینسٹی تھی، اور یہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر تھی. اس پوائنٹ کا سائز کتنا تھا یہ بھی ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اگر آپ 1 سینٹی میٹر لیں، 1 سینٹی میٹر کتنا چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر لیں اور اس کے 1 ارب حصے کریں. کتنے؟ 1 ارب حصے. 1 ارب حصے، 1 سینٹی میٹر کے 1 ارب حصے کریں اور اس میں سے 1 حصہ لے لیں اور اس کے بعد اس کے 1 کھرب حصے کریں. 1 سینٹی میٹر کے 1 ارب حصے، پھر اس میں سے 1 حصہ لے کے اس کے 1 کھرب حصے، 1 کھرب حصے کریں، اور پھر اس کے بعد اس میں سے وہ 1 حصہ لے کے اس کے دوبارہ 1 کھرب حصے کریں. تو پھر اتنی چھوٹی تھی ہماری یہ کائنات. تو اس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا درجہ حرارت ہوگا، اس کی کتنا ٹیمپریچر ہوگا، اس میں کتنی ڈینسٹی ہوگی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے اس کائنات نے پھیلنا شروع کیا تھا. اچھا اب ایک کوشچن آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی جو یہ کائنات تھی، کیا اس میں عقل تھی، اس میں شعور تھا، اس میں ارادہ تھا؟ ہم نے تو سائنسدانوں کی بات مان لی نا، جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا کہ ہاں کائنات ایسے شروع ہوئی، اتنے سالوں پہلے شروع ہوئی، ایسی وسعتوں سے پھیلی چلی جا رہی ہے. صحیح. تو اب ہم انہی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کائنات تھی، کیا اس میں عقل، شعور، ارادہ، اختیار تھا یا نہیں تھا؟ صحیح. یقیناً نہیں تھا، کیونکہ یہ تو میٹر ہے. بالکل. یہ تو مادہ ہے یا مادے سے پہلے کی چیز ہے، جو بھی ہے، حرارت ہے، ٹیمپریچر ہے، ڈینسٹی ہے، جو کچھ بھی. صحیح. تو اس نے کیسے فیصلہ کیا کہ 13.8 ارب سال پہلے میں نے پھیلنا ہے؟ مطلب 13.8 ارب سال جو کہ اس کائنات کی عمر ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں یا اس کے بعد کیوں نہیں؟ تو کیا یہ خود فیصلہ کر سکتی تھی؟ بالکل نہیں. یقیناً نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کام ہوا ہے تو اس کے پیچھے کام کرنے والا بھی موجود ہے. بالکل. خود سے یہ مادہ، یہ میٹر خود فیصلہ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، خود فیصلہ کر کے اس کائنات کو تخلیق نہیں دے سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہو کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا. صحیح. اب اگر میں آپ سے ہی پوچھوں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات زیادہ عقل کے قریب ہے کہ اس نے خود فیصلہ کیا اور پھیلنا شروع ہو گئی؟ کیسے ابھی میں اس ٹیشو باکس کو آرڈر دوں، ادھر سے ادھر ہو جائے، کیسے ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی یہ بات زیادہ عقل کے قریب ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات موجود ہے. چاہے آپ بگ بینگ کا ہی تصور کو قبول کر لیں، لیکن کائنات کو، اس بگ بینگ کو کرنے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے جو موجود ہے. یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہے. بالکل. کہ جس نے ان سب معاملات کو. بالکل. اور ہمارے نزدیک وہ اللہ رب العزت کی ذات مقدس. صحیح.